السلام علیکم ایوری ون، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. آئی ول بی ویری تھینکفل ٹو یو. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی. اس نے سائڈ پہ دیکھا جہاں یارم تھا ہی نہیں. اسے یقین تھا کہ یارم اسی کمرے میں ہے. اس کے پاس یہی موقع تھا سب کچھ دیکھنے کا. وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی. اس کے اندازے کے مطابق اسی کمرے میں تھا. اس نے کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنا چاہا. کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی آدمی بھی تھا، مگر نہ جانے کون. اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. شاید یارم کا کوئی دوست، اس کے گناہوں میں ملوث کوئی انسان. جبکہ یارم اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے اپنا سر ہلا رہا تھا. تم تو باہر آ چکے ہو نا شان. اب تمہیں وکرم دادا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. وہ میرا مجرم ہے اور میرے پاس ہے. یارم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا. دیکھو ڈیول، مت بھولو وکرم دادا کے بہت احسان ہیں تم پر. تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے. وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے. وہ میری محبت ہے، اور اس آدمی نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی ہے. وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کاظمی اسے رکھے گا. تمہارے خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں. اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ. اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے. مت بھولو اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی. میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں، بادشاہی دے رہا ہوں. غلامی چھوڑو اور حکومت کرو. لیکن یارم کاظمی سے غداری کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا. اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا. میں وہ کرسی اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میری وفادار رہو. اس کمرے میں سوائے کتابوں کے اور کچھ نہ تھا. جگہ جگہ فائلز تھیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی لائبریری ہے. وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا. یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا. اگر اسے کچھ پتہ نہ تھا تو بس اتنا کہ اسے کڈنیپ کرنے والا بھی وکرم دادا تھا. وہ لوگ ابھی بیٹھے وہیں باتیں کر رہے تھے جبکہ روح کو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ خاموشی سے دبے پاؤں جیسے آئی ویسے ہی واپس چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا. وہ بنا آواز کیے سوتی بنی رہی. کل کا دن برباد ہو چکا تھا. وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر پائی تھی. اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا تھا. وہ اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی. اسے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی جو اس وقت یارم کی جیکٹ کی جیب میں تھی. یارم، اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا. وہ دروازے پر رک کر ذرا سا مسکرایا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا. وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی. یارم جانتا تھا کہ روح نے اسے کیوں پکارا ہے. وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جھکا تھا. روح کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے سارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا. وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے بالکل بھی پتہ چلنے دیے بغیر اس کی جیکٹ سے وہ چابی کھینچ لی. جب اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا. وہ اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا جبکہ روح نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں اور دوپٹے کے بیچ اس کی چین والے چاقو اور چابی کو چھپایا تھا.
یارم مسکراتا ہوا باہر آیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ روح میری جان، تم سالم کی باتوں میں آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو، لیکن تم میرے پاس ہو اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ اور کوئی 2 ٹکے کا پولیس والا اور وہ جاسوس معصومہ تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ تم بھی کتنی بھولی ہو، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ یارم نے سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں اس کی کی چین غائب تھی۔ ہائے میری معصوم سی چورنی، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ یارم سیدھا آفس آیا تھا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو تم خوش لگ رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے، اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا۔ وہ تو روح کو میرے پاس لا رہا ہے۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تمہیں اس کی پلان کے بارے میں پتہ چل گیا کیا؟ پلان کیا اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان ہے کہ وہ روح کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت روح کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈمپلز آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری روح بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ لیکن ڈیول، تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون روح تک پہنچتا اور نہ ہی وہ سالم سے رابطہ کر پاتی۔ تم نہیں سمجھو گے خضر، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح نے کیا کیا؟ اس بیوقوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میری ہی الماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو ٹھیک سے چیزیں چھپانا بھی نہیں آتی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں یار، بیچاری کنفیوز ہو جاتی۔ ویسے بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کانپ رہی ہوتی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی میری ہمت دیکھو، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے۔ یارم کی بات پر خضر کہکا لگا کر ہنسا۔ آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین نکال لی تاکہ وہ اس روم میں جا کر میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ تمہارے خلاف ثبوت نکال سکتی ہے، وہاں سے تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کتنی سمارٹ ہے، میں بتا تو چکا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہاں سے وہ کچھ نکال پائے گی؟ فرض کرو سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے بھی ہوگا، تب بھی وہ اسے کچھ نہیں لے پائے گی، یارم نے بے فکری سے بتایا تھا۔ تم اس بات کو مذاق میں لے رہے ہو،
جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا معصوم دماغ یہ چالاکیاں سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ جان جائے گی، میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی۔ جانتے ہو خضر، میں نے اس سے کہا تھا کہ ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اس نے سب کچھ جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کیا چیز ہے، اور اس کے بعد بھی اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ مجھے اندر کروا کے وہ واپس پاکستان چلی جائے گی، اس کی یہ غلط فہمی میں چٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں، اور کروں گا بھی۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہا ہوں۔ میرے خیال میں اب اسے پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اس صارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے مجھے اندر کروا دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیول کے لیے سب برابر ہیں، اور ڈیول کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر غلطی کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، چاہے غلطی کرنے والے میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا خضر، تو بہت پچھتائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا۔ ذرا اس جاسوس کو بلانا یہاں، جو ہمیں بیوقوف سمجھ کر اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہی تھی۔ آج اس کی بھی ذرا غلط فہمی دور کر دیتے ہیں۔ یارم نے کہا تو خضر ہاں میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ چابی روح کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ میری اور شفا اس وقت باہر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے اپنے دماغ پر سے سوچیں جھٹکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی نہ آ سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک ایک فائل جبکہ چیک کی جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، شاید اس میں سے کچھ مل جاتا۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا، اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے ہیں وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل صارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ صارم نے اسے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور صارم کو فون کیا۔ صارم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگی۔ پھر صارم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا، اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دی۔ صارم نے کیس فائلز کھولیں، بہت کچھ چیک کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہ پتہ کروا پایا۔ روح کہاں ہیں؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر، وہ آپ کے آفس روم میں ہیں، شفا نے بتایا۔ اچھا، لنچ کیا اس نے؟ یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میری کہہ گئی تھی کہ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی ہے، پہلے کچھ کھا تو لے، پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوسن، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سالم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی، جو کہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، پھر کچھ کاغذات نکال لیے۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا معصومہ کہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی۔ خضر نے بولنا شروع کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کوئی گنڈے نہیں تھے بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے سچائی پتہ لگانے کے لیے اتنا یوز کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا، اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو، اور ہمیں دیکھو، ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو، اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ خضر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، لہجے میں نرمی جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا۔ جبکہ شارف بے نیازی سے اپنے موبائل پر PUBG کھیل رہا تھا۔ بار بار شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی،
یس ڈارلنگ، اور میں یہ سب کچھ اسی دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر یہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پر گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں وہیں بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تم کس ماں سے بات کر رہی ہو؟ لیکن تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے تو وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا، وہ اسے بھگا کر لایا تھا اپنے ساتھ، اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ۔ عروہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور افسوس کہ تم بن رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہو تم ہم سے رابطہ کر سکتی ہو، اور جہاں تک صدیق کے فائل قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلا اسے یہاں سے بھیجنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے بحفاظت واپس پاکستان پہنچاؤ گی۔ اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے لے کر باہر چلی گئی، جبکہ اب یارم اور خضر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا۔ ہاں یار، میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ شارف نے انہیں یقین دلانا چاہا، لیکن ان دونوں نے گھورنا نہ چھوڑا۔ اوکے فائن، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی اس کمینے انسپیکٹر کے لیے؟ یار وہ کمینہ انسپیکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے؟ وہ اداسی سے بولا۔ آج رات پارٹی کرتے ہیں شارف کی، بریک اپ پارٹی۔ خضر نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف مسکین منہ صورت بنا کر بولا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلا ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلا نے اس کا سارا سامان پیک کرنے میں کافی مدد کی۔ بہت اچھی نہ سہی، لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن گئی تھی، جبکہ معصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ سب جانتے تھے کہ معصومہ کا کیا کر رہی ہے، اور وہ شارف جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اس کے بارے میں، اور اسے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، اور اس کے باپ کا قاتل تھا کون؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا۔ اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے،
اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم کے باپ کے قاتلوں کا سارم اور اس کے باپ کو قاتلوں کا پتہ لگائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ پا چکی ہوتی، ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو معصومہ؟ لیلا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں لیلا، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہاں میرا ہے ہی کون؟ تم نے کبھی ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے؟ میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی پچھلے 2 سال سے، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے تھے، میرے لیے ہزاروں گفٹس لاتے تھے۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے غلط کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے۔ میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے بابا غلط نہیں ہیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ مجھ سے اتنی دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا، تب وہ پاکستان آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ اور پھر ایک دن خضر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے، کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا۔ اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے، اور نہ ہی وہ غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا سخت سے سخت انجام کے حقدار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیول سر ایسا ہی کریں گے، وہ ان لوگوں کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ ہاں، یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ لیلا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی؟ مطلب تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی، یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کو شک ہو چکا ہے، لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ مس معصومہ صدیق، تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو؟ ہاں، تو غلط راستے پر نکل گئی تھی۔
تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تم نے وہ فون روح تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس معاملے میں کتنا ٹچی ہے، تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ روح سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شارف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھرے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ، تمہارا باپ دن میں 25 بار تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی، ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب میں سے فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو معصومہ؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں نیچے زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ صدیق نہیں رہا، لیکن تم تو ہو نا ہمارے ساتھ، اور ڈیول کو یقین ہے کہ اب تم انسپکٹر سارم جیسے گھٹیا انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آؤ گی۔ جلدی سے اپنا سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ ڈیول کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں۔ لیلا، جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گے نا؟ خضر نے مشروم کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ میرے یار، ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے، شارف دکھی انداز میں بولا۔ کوئی اور بات نہیں، ہم یہی بات کریں گے۔ تمہیں مجھے گارنٹی دینی ہوگی کہ تم کبھی زندگی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اس نے تمہارا دل توڑا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ تمہارا یہ نازک دل دن میں 100 بار ٹوٹتا ہے۔ اوئے، اس بار سیریس والا ٹوٹا ہے، شارف دکھی عاشق کی طرح بولا۔ اتنی سختی سے میرا پہلے کسی نے نہیں توڑا۔ اگر تم میرے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے، شارف نے مشروب پیتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ بھی پی لیں، آپ بھی تو دکھی ہیں آج کل۔ شارف کو اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کا بھائی ہے۔ نہیں، میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گا، اور ویسے بھی میری بیوی کو اس کی اسمیل پسند نہیں۔ یارم نے شراب کا گلاس خود سے دور کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد کسی لڑکی پر یقین نہیں کروں گا، سب لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ شارف ہاتھ ہلا کر دکھی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر خضر ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ ایک بات تو کلیئر ہے، اگر اب وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا، ہے نا؟ خضر نے پھر سے کہا، میرے باپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ یہی سننا چاہتا تھا نا تو؟ وہ میرے سامنے آئے گی، میں اسے نظر پھیر لوں گا۔ یہی سننا چاہتا تھا؟ اب پڑ گئی دل میں ٹھنڈ، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ ہاتھ
دونوں خضر کے گریبان پر تھا۔ ہاں، پڑ گئی ٹھنڈ، اب تجھے بھی ٹھنڈ پڑواتا ہوں۔ کہیں نہیں جا رہی تیری معصومہ، وہ یہیں رہے گی، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے لیے کام کرے گی۔ شارف، وہ صدیق کی بیٹی ہے، اور صدیق ہمارے لیے کیا تھا یہ تو بھی جانتا ہے۔ ہم صدیق کی بیٹی کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ شارف کا گال تھپ تھپا کر مسکرا کر بولا، مطلب معصومہ نہیں جائے گی؟ اس نے دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، وہ تو نہیں جائے گی، لیکن تم تو اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھو گے، اسے دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لو گے، خضر نے پھر سے شرارتی انداز میں کہا، جس پر شارف نے بے بسی سے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، جو اس کے اس طرح سے دیکھنے پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یار، میں نشے میں ہوں، نشے میں تو انسان کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے، سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شارف معصوم سی شکل بنا کر